بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا اسلامی سال محرم الحرام 1447 شروع ہو چکا ہے۔ نیا سال شروع ہونے کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے گزشتہ سال 360 مرتبہ ہماری زندگی میں سورج طلوع ہوا اور 360 مرتبہ غروب ہوا، 360 صبحیں آئیں، 360 دوپہریں آئیں اور 360 راتیں اور شامیں آئی ہیں۔ ہم نے ان 360 گزشتہ سال کے ان دنوں میں کیا کیا ہے؟ اور اس سے پہلے نہ معلوم کسی کی زندگی کے 40 سال، کسی کے 50، 60، 65 سال، 30 سال، 25 سال، 20 سال گزر چکے ہیں۔ ان میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے اور آگے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ اگلے سال کی ہمیں اچھی پلاننگ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں مسلمانوں سے شکوہ فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ اکثر لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور ظاہری چیزوں کو ہی جانتے ہیں اور انہی کو حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، ہفتے سے جمعہ تک، اور 1 تاریخ سے 30 تاریخ تک، اور اسی طرح جنوری سے دسمبر تک یہی فکر ہوتی ہے، پیسہ زیادہ کیسے آئے گا، گھر کیسے بن جائے، کاروبار کیسے ترقی کر جائے، ملازمت جہاں میں کرتا ہوں اس سے اچھی ملازمت کیسے مل جائے، سیلری میں اضافہ کیسے ہو، گھر میں فلاں چیز کیسے آ جائے گی، گاڑی کیسے لوں، فلاں چیز کیسے لوں۔ صبح سے شام تک ساری زندگی انسان یہی کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ اکثر لوگ صرف ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، اپنے قرآن سے غافل رہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ جو دین نے بتایا ہے نماز اس کے مطابق ہے یا نہیں، کسی عالم کو سنائی یا نہیں، اس کی کوئی فکر پرواہ نہیں ہے۔ دین نے جو حرام و حلال کے اتنا وسیع علم عطا فرمایا وہ حاصل ہے یا نہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، احادیث ہیں، شرعی مسائل ہیں، وہ ہمیں حاصل ہیں یا نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اولاد کی صحیح دینی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے یا نہیں، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اخلاق، جو دینی اخلاق بڑی وسیع ان کی فہرست ہے، صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے، توکل ہے، استغنا ہے، ایثار، ہمدردی ہے، عدل و انصاف ہے، تو کیا ان کی تفصیلات کیا ہیں؟ ہماری زندگی میں یہ اخلاق ہیں یا نہیں؟ ان کی علم بھی نہیں ہے، ان کی معلومات بھی نہیں ہوتی، تو اللہ کا شکوہ بالکل بجا ہے۔ ہمیں اس کو دور کر کے کچھ نہ کچھ وقت روزانہ اپنی آخرت کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، دین کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے، اپنے اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کے لیے، فکر کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ عمومی صورتحال ہماری ایسی ہے کہ ہم آخرت سے غافل ہیں اور صرف ایک بات اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے۔ دنیا کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ بغیر کوشش کیے اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ خود نتیجہ عطا فرما دیں گے، لیکن آخرت کے بارے میں ہمیں شیطان نے یہ دھوکہ میں ڈالا ہوا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں ایک حکایت بھی یاد آ گئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم انسان گزرے ہیں، ان کی کتاب گلستان سعدی، اس میں انہوں نے حکایت نمبر 22 نقل کی ہے، بڑی پیاری حکایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بزرگان را دیدم کے 150 شتر بارداشت و چہل بندہ و خدمت گزار، شب در جزیرہ کیش مراب حجرہ خیش برد۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر کو میں نے دیکھا، اس کے پاس 150 اونٹ تجارت کے سامان کے لدے ہوئے تھے، 40 اس سے غلام تھے۔ ایک رات میں جزیرہ کیش میں اپنے چھوٹے کمرے میں لے گیا اور ساری رات سے مجھے سونے نہیں دیا، بلکہ مجھے اپنے مال کی تفصیل بتاتا رہا اور بہکی باقی باتیں کرتا رہا۔ شیخ فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ میرے اتنا سامان ترکستان میں ہے اور اتنا سامان ہندوستان میں ہے، اور فلاں زمین کے کاغذات یہ ہیں، اور فلاں زمین کا ضامن فلاں آدمی ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ اسکندریہ کا ارادہ رکھتا ہوں کہ وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، پھر کہنے لگا کہ نہیں وہاں نہیں جاتا اس لیے کہ وہاں دریائے مغرب میں طغیانی بہت زیادہ آتی ہے۔ پھر آخر میں کہتا ہے کہ ایک سعدی ایک دوسرا سفر درپیش ہے، اگر وہ بھی کر لیا جائے تو اپنی تمام عمر کے لیے میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا اور قناعت اختیار کر لوں گا۔ شیخ نے پوچھا کہ وہ کون سا سفر ہے؟ تو گفتم آں کدام سفر است، گفت گو گرد پارسی خواہم بردن بچین، کہ شنیدم قیمت عظیم دارد و کاسہ چینی بروم آرم و دیبائے رومی بہند و پولاد ہندی بحل۔ اس نے کہا کہ سفر میرا وہی دوسرا سفر یہ ہے کہ ایرانی گندک
چین لے جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں چین میں اس کی بڑی قیمت ہے، وہاں مہنگی فروخت ہوتی ہے۔ اور پھر چین سے جو شیشے کے برتن ہیں وہ روم اٹلی لے جاؤں گا، وہاں فروخت کروں گا۔ اور روم کا ریشم بہت اچھا سستا مل جاتا ہے، وہاں سے ہندوستان لے جاؤں گا، ہندوستان فروخت کروں گا، وہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ اور ہندوستان کا لوہا حلب لے جاؤں گا، حلب میں اس کی بڑی قیمت ہے، ہندوستان سستا ملتا ہے اور حلب میں مہنگا فروخت ہوتا ہے۔ اور پھر حلب سے جو آئینے اور شیشے ہیں وہ یمن لے جاؤں گا، یمن فروخت کروں گا۔ اور یمن کی چادریں بڑی مشہور ہیں، وہاں سے وہ خرید کے پھر میں ایران فارس آؤں گا۔ پھر اس کے بعد میں سفر چھوڑ دوں گا اور اپنے گھر کے دروازے پہ دکان بنا کے بیٹھ جاؤں گا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ مال خولیا چنداں فرو گفت، کہ اس نے انتہائی بہکی اور فضول باتیں کی اور ساری رات مجھے آرام نہ کرنے دیا۔ اور پھر آخر میں کہنے لگا کہ اے سعدی تو ہم سخنے بگوئی ازاں ہاں کے دیدہ و شنیدہ گفتم، اے سعدی تم بھی کچھ سناؤ مجھے، تم نے کچھ دنیا میں دیکھا ہو سنا ہو۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف دو شعر سنائے اور بڑے پیارے شعر سنائے۔ انہوں نے فرمایا کہ شنیدستی کے در صحرائے غور، بار سالارے نیفتاد و ستور، گفت چشم تنگ دنیا دار را، یا قناعت پر کنند یا خاک گور۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم نے سنا ہے کچھ دن پہلے غور کے جنگل میں، یعنی گزشتہ سال ایک سردار گھوڑے سے گر گیا تھا، تو اس نے کہا کہ دنیا دار کی تنگ آنکھ کو یا قناعت بھر سکتی ہے یا قبر کی مٹی۔ تو اس لیے انسان صرف دنیا کے بارے میں ہی نہ سوچے بلکہ آخرت کے بارے میں بھی سوچے۔ جو اس تاجر نے حکایت سنائی ہے، بہت سے لوگوں کی صورتحال یہی ہے کہ ان کے پاس صرف دنیا کے پروگرام ہیں اور آخرت کی تیاری، آخرت کا پروگرام، دین کے لیے وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بعض مسلمان جو نماز روزہ تسبیح تلاوت حج عمرہ کر لیتے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم تو پورے دیندار ہیں، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ عبادت اچھی چیز ہے، وہ ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، لیکن دین کے اور شعبے بھی ہیں، اخلاقیات کا شعبہ ہے، معاملات کا شعبہ ہے، معاشرت کا شعبہ ہے۔ جیسے عبادت کا دین نے حکم دیا، اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، تو اسی طرح اخلاقیات، معاملات، معاشرت، یہ شعبے بھی بہت اہم ہیں۔ اور آج جو ہماری زندگی میں مسائل ہیں اور گھروں میں مسائل ہیں، خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی کے درمیان، بڑا مسئلہ ایک اخلاقیات کا ہے۔ اخلاق درست نہیں ہے، صبر نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور دوسرے کو تسلیم کرنا نہیں ہے، تکبر ہے، سختی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور اسی طرح حب جاہ، حب مال بہت زیادہ ہے۔ یہ بد اخلاقی ہیں ساری، ان کی وجہ زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ زبان میں احتیاط نہیں ہے، بدگمانی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور چغلی ہے، غیبت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے شعبوں کو بھی پڑھیں اور اپنے معاملات بھی درست کریں تاکہ ہماری زندگی یہ بھی درست ہو اور آخرت بھی درست ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔